کتاب لکھ کے یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہی جرم آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیوبندی کہلانے والے، یہ بریلوی اور اہل حدیث کہلانے والے، یہ شیعہ کہلانے والے، ان کے اکابرین، ان کے بڑے بڑے علماء، یہ مشائخ کا طبقہ، یہ منبر اور محراب والے، انہوں نے فتاوے اپنے ہاتھ سے لکھے، فتاوی رضویہ اپنے ہاتھ سے لکھا، فتاوی رشیدیہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، فتاوی نعمانیہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، فتاوی نظیریہ اہل حدیثوں نے یہ اپنے ہاتھ سے لکھا۔ ثم یقولون، پھر لوگوں سے یہ کہا ھذا من عند اللہ، اس میں عین اسلام کے مطابق فتاوے لکھے ہیں۔ ہدایہ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی اور اس کے متعلق یہ کہا ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ بالکل عین صریح اسلام ہے۔ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی الجواب البحر، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی کنز الحقائق، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی انہوں نے نزول الابرار، فضائل اعمال اپنے ہاتھ سے لکھی، فیضان سنت اپنے ہاتھ سے لکھی۔ پھر یہ لوگوں سے کہا آؤ اللہ کی باتیں پڑھتے ہیں، آؤ اللہ کی باتیں سنتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ فیضان سنت جب اپنے ہاتھ سے لکھی، کہا کہ یہ اللہ کے رسول نے تحفہ دیا ہے، رسول کا نام استعمال کیا فیضان سنت کے اوپر۔ فصوص الحکم ابن عربی نے لکھی، اس نے یہ کہا یہ امت کے لیے تحفہ ہے، اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ عین وہی جرم جو اس سے پہلے لوگ کرتے رہے، اس کو انہوں نے اختیار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، یہ زبان مروڑ کر کتاب پیش کرتے ہیں، زبان مروڑ کر کتاب پیش کرتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ یہ مسئلہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اہل کتاب کیا کرے؟ زبان مروڑ کے چرب زبانی کے ساتھ بیان کر رہے تھے، مسائل کو اس طرح بیان کرتے تھے لِتَحْسَبُوهُ، کہ لوگوں کو یہ گمان ہوتا تھا من الکتاب، یہ مسئلہ کتاب اللہ بیان کرتی ہے۔ فرمایا وما هو من الکتاب، حقیقت میں وہ مسئلہ کتاب کا نہیں ہوتا تھا، وہ کتاب اللہ نہیں ہوتی تھی جو یہ بیان کر رہے ہوتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، یا علی مدد پکارنا قرآن سے ثابت ہے، یا علی مدد کہنا اور ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ زبان کو مروڑ کے وہ بیان کرتے ہیں جو کتاب اللہ بیان نہیں کرتی۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ یہ کتاب اللہ بیان کر رہی ہے۔ فرمایا وما هو من الکتاب، وہ حالانکہ کتاب اللہ میں نہیں ہوتا تھا۔ یا علی مدد کہنا اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں، یا رسول مدد کہنا اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں، ماتم کی دلیل اور قرآن سے دیتے ہیں، مردوں کا سننا اور قرآن سے دکھا دیتے ہیں، مردوں کے وسیلے اور قرآن سے ہم دکھا دیتے ہیں، نبی کو نور قرآن سے ہم دکھا دیتے ہیں۔ ایسے مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کتاب اللہ بیان کر رہی ہے، یہ مسئلہ واقعی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ فرمایا وما هو من الکتاب، وہ کتاب میں نہیں ہوتا تھا، یہ لوگوں کو چکر دیا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لوگوں سے کہتے ہیں یہی اللہ کی طرف سے، وما هو من عند اللہ، اللہ کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ یہ علماء کا طبقہ، یہ مشائخ کا طبقہ اس جرم میں ملوث ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس پردے کو اللہ نے چاک کیا، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ آپ کو کوئی فتویٰ چاہیے، اپنی مرضی آپ بیان کریں، فتویٰ ہم لکھ کر دیں گے، فتوے لکھ کے لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے لکھ کر دیتے ہیں، جائیے آپ کورٹ میں چیلنج کر دیجئے، یہ فتویٰ ہم لکھ کر دیتے ہیں، آپ پیسے جمع کرا دیں۔ یقولون، یہ وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پیسے وصول کرتے ہیں اس کے بدلے۔ یہی کام اس سے پہلے نصارہ کے علماء اور یہود کے علماء کر رہے ہیں۔ یہود میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس میں بہت تیز تھے کہ کلام کو اپنی جگہ سے پھیرنا یہ ان کا خاصہ تھا، کہ کلام کو کیسے پھیرتے ہیں، معنی کیسے تبدیل کرتے ہیں، اسے کیا سے کیا بناتے ہیں، یہ یہود کا خاصہ تھا۔ اس خاصے کو بھی اس قوم نے اختیار کر لیا، اس کو تو اللہ نے ذکر کیا، لیکن لوگوں کو یہ حکم دیا، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کتاب کے آ جانے کے بعد اختلاف کیا، تفرقہ ڈالا، فرقہ واریت پھیلائی، اختلاف کیا، فرقہ واریت پھیلائی، اس کے بعد کہ ان کے پاس آیات بینات آ چکی تھی، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ آپ اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کیا اسی طریقے پہ لوگ نہیں چلیں، بالکل عین وہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا، وہی کا وہی طریقہ جو پہلے اہل کتاب کرتے رہے، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر اللہ نے اس کتاب کے متن کا ذمہ نہ لیا ہوتا، یہ متن میں بھی تحریف کرتے۔
پیچھے کوئی جرم نہیں انہوں نے چھوڑا، 2 ہاتھ آگے نکل گئے ان سے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، یہ جو آپس میں انہوں نے مسجدیں الگ بنائی، اپنے علماء ان کے الگ ہیں، مدرسے ان کے الگ ہیں، نصاب ان کا الگ ہے، یہ اختلافات لوگوں سے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ مسجدیں انہوں نے بنائی۔ ہمارا ان سے کیا اختلاف ہے؟ یہ تحریک، یہ جماعت ان کو کیا سمجھتی ہے؟ ہمارا ان کے متعلق کہنا یہ ہے کہ دیکھو، تم نے جو جماعتیں الگ بنائی ہیں، گروہ بندی کا تم شکار ہوئے، اصولی مسئلے پر نہیں ہوئے، فروعیات سے تم نے مسئلے اٹھائے، فروعیات سے مسئلہ اٹھا کر اسے اصولی بنایا اور ایک دوسرے سے تم الگ ہو گئے۔ تم نے چیلنج دیا لوگوں کو، آپس میں ایک دوسرے کو چیلنج دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں، مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے یہ باتوں چڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے یہ مباحثے کرتے ہیں۔ کس عنوان پہ؟ رفع یدین کے اوپر، کہ رفع یدین کرنی چاہیے نماز میں یا نہیں کرنی چاہیے، اس عنوان کے اوپر لڑتے ہیں۔ لوگوں کو چیلنج دیا، مباہلہ کیا اور باتوں چڑھائے اس عنوان کے اوپر کہ 3 طلاق کا مسئلہ کیا ہے، متع کا مسئلہ کیا ہے، باب فرق کا مسئلہ کیا ہے، ایک دوسرے کو چیلنج دیا، نماز کے اندر پاؤں کتنے کھولنے ہیں اس عنوان کے اوپر چیلنج دیا، لوگوں کے اوپر جو خطابیں لگائے، فتویٰ بازی کی، لان تان ان کو کیا، کس مسئلے کے اوپر؟ حلالے کے اوپر، تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں اس کے اوپر انہوں نے چیلنج دیا۔ لیکن ہم کہتے ہیں انہوں نے اتفاق کر لیا مسئلہ عہدے روح کے اوپر، وہ جو بنیادی مسئلہ تھا، وہ قبر پرستی کی بنیاد تھی، وہ کہ روح کا لوٹانا، اس پہ ساروں نے اتفاق کر لیا، چیلنج دیا، مناظرت کیے، باتوں کس مسئلے پہ چڑھائے؟ باتوں چڑھائے انہوں نے مسئلہ تقلید کے اوپر، تقلید کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کے سامنے مناظرے کیے، اشتہار بازی کی، کس کے اوپر؟ کہ پانچے کتنے رکھنے چاہیے، پانچے کتنے رکھنے، داڑھی کتنی ہونی چاہیے، اس مسئلے کے اوپر، اور پھر اتفاق کر لیا انہوں نے جمہوریت کے اوپر، جو کافرانہ نظام ہے اس کے اوپر اتفاق کر لیا سب نے۔ ہم یہ کہتے ہیں جو بنیادی مسئلہ تھا، مسئلہ الہ تھا، اس کے اوپر تمہارا اتفاق ہو گیا، ہر کوئی مسئلہ اس سے انکار کر رہا ہے، لیکن اس مسئلے کو تم نہیں چھیڑتے، اس مسئلے کو بیان نہیں کرتے، مسئلہ حیات النبی کے اوپر تمہارا اتفاق ہو گیا، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حملے لگاتے ہیں، فرقہ وارانہ جو گفتگو کرتے ہیں، اور پھر موبائلیں اور تکفیر کیا کر رہے ہیں؟ آمین بالجہر کے اوپر۔ کیا یہی مسئلہ بیان ہونا چاہیے تھا لوگوں کے سامنے؟ ان بنیادوں کے اوپر اپنی گروہ بندی الگ الگ ہے، ان بنیادوں کے اوپر اپنا فرقہ الگ الگ بنایا، ان بنیادوں کے اوپر چیلنج دیا، مناظرے کیے، بات کس مسئلے پہ جائے؟ میلاد منانے کا طریقہ کون سا لینا چاہیے، لیکن مسئلہ پی گئے کون سا؟ اتفاق کر لیا انہوں نے کس پر؟ دین کو پیشہ بنانے پر، اس پہ اتفاق ہے۔ ہر نبی اپنے دور میں یہی کہتا رہا، میں تم سے اس کام پہ اجرت نہیں لیتا، اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اس مسئلے پہ اتفاق کر لیا، اجرت لے رہے ہیں، دین کو پیشہ بنایا۔ درود نبی علیہ السلام پہ پیش ہوتا ہے، اس کے اوپر اتفاق کر لیا، کوئی زبان نہیں کھولتا، کوئی مسئلہ یہ اٹھائے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، اسے بیان نہ کرو، یہ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہو، یہ فرقہ واریت کو فروغ دے رہے ہو، اسے بیان نہ کرو، یہ فرقہ واریت ہے۔ فرقہ واریت تو یہ تھی کہ ایک طبقہ، صرف ایک طبقہ میلاد ماننے والا، کتنے طبقے ہیں، جلوس کتنے طبقوں کا نکلتا ہے؟ ایک طبقے کا جلوس نکلتا ہے، اسے گورنمنٹ اجازت دے دیتی ہے، باہر نکل، یہ فرقہ واریت ہے۔ سارے تو نہیں مانتے اس کو، لیکن جس مسئلے کے اوپر سارے متفق ہیں اس مسئلے کو بیان نہیں کرنا، اس مسئلے کے اوپر کھولنا نہیں اسے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس کو بیان نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں کلام کو انہوں نے پھیرا کیسے ہے، اس کے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، قل انما انا بشر مثلکم، پیغمبر ان سے کہہ دیجیے میں تمہارے جیسا بشر۔ کیا کہا؟ مولوی نے اب گھمانا تھا، مسئلہ گول کرنا تھا، زبان مروڑ کے حروف کو اپنی جگہ سے ہٹانا تھا۔ کہتے ہیں انا الگ ہے، لفظ ما الگ پڑھنا ہے، انا ما، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر آپ کہہ دیجیے میں تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں۔ کیا ترجمہ کیا؟ آپ کہہ دیجیے میں تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں۔ اصل جو مقام تھا، جو جوہری نقطہ تھا، اسے ہٹا دیا، اس کو پھیر دیا، انا الگ کر دیا، ماں کو الگ کر دیا، انا ماں، پیغمبر آپ کہہ دیجیے میں نہیں ہوں تمہارے جیسا بشر۔ دوسرا اللہ ماں ہے، انہوں نے کیا کہا؟ یہ عربی عبارت ہے، اس میں ایک انا محذوف ہے، عبارت کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، ایک انا حذف ہے اس کے اندر۔ اب مانا کیا ہوگا؟ لوگوں کو بتایا، مانا یہ ہوگا قل انما انا بشر مثلکم، پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجیے میں تو میں ہوں
माना फिर ऐन वही तरीका इख्तियार किया जो यहूद का था। कलाम को अपनी जगह से हटा देते हैं, इसके बदले पैसा वसूल करते हैं। कलाम अपनी जगह से हटा देते हैं, हक और बातिल को गुड़मड़ करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर इसके बदले मसलक को चमका लेते हैं, अपनी जमात को चमका लेते हैं, इसके बदले अपने अकादरीन का दिफा करते हैं, अपनी पेट की आग को बुझाते हैं। फिर आप देखें कुरान कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप पैगंबर मौतों को नहीं सुना सकते। कहते हैं यहाँ सुनवाने की नफी है, सुनने की नफी नहीं है। ये मुर्दे सुन नहीं सकते, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आप इनको नहीं सुनवा सकते। ये देखिए फिर आगे कहते हैं कि यहाँ पे जिंदा काफिर मुराद है। जिंदा काफिरों को अल्लाह ने कहा है कि पैगंबर आप इनको नहीं सुना सकते, यानी अदम इस्तिफादा में जिंदा काफिर मुराद है। काफिर सुनते तो है ना, उनको फायदा नहीं होता। अल्लाह भी ये फरमा रहा है मुर्दे सुनते हैं लेकिन उनको सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। ये कह रहे माने को फेरा कुरान बयान करता है वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, तुम्हारे पीछे अल्लाह ने एक बरज़ख कायल कर दी है जो क़यामत के दिन तक है। कहते हैं ये जो बरज़ख कायल हुई है असल में जिंदे और मुर्दे के दरमियान हुई है। बरज़ख कहाँ आई हुई है? जिंदे और मुर्दे के दरमियान हुई है। हालांकि अल्लाह बयान करता है बरज़ख कायल हो गई मुर्दे और दुनिया के दरमियान, उस जिस्म के दरमियान, अब वापस नहीं पलट सकती। उनका मानना है वो आ भी जाती है, इसमें डाली भी जाती है, ये जिंदा भी हो जाता है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये मुर्दा है। जिंदे और मुर्दे के दरमियान बरज़ख है, इसको फेर दिया उन्होंने। अब लोग ये कह रहे हैं ये किताब, ये मसला तो किताबुल्लाह बयान कर रही है, हालांकि वो मसला किताबुल्लाह में नहीं होता था। इसको अल्लाह ने बयान किया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डर जाओ। और फिर फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, क्या अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। कहने लगे ये वसीला कौन सा है? ये वसीला अमवात का वसीला अल्लाह ने कहा है। हालांकि कौन सा वसीला कहा था किताब ने? जाहिदू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते के अंदर जद्दोजहद करो। ये आमाले सालिहा का वसीला किताब ने बयान किया। वो कहते नहीं, किताब कह रही है मुर्दों का वसीला। आप नबी अलैहि सलाम के वसीले से दुआ करें, शुहदा के वसीले से दुआ करें, अंबिया के वसीले से दुआ करें। कुरान ने बयान किया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, पैगंबर आप इनसे कह दीजिए ऐ मेरे बंदो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना और अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा। यहाँ पे मसला क्या बयान किया? कहने लगे कुल या इबादी, पैगंबर आप कह दीजिए ऐ मेरे बंदो, यानी हम अल्लाह के रसूल के बंदे हैं, हम इबादत रसूल हैं। इससे यह साबित किया, माने को फेरा, चीज को असल जगह से हटा दिया, लोगों के अकीदे खराब कर दिए। यानी पैगंबर ये कहे कि ए मेरे बंदो, यानी हम अल्लाह के रसूल के बंदे हैं। अगर ये बात मान ली जाए, ऐसे ही मसला मान लिया जाए, पूरी किताब का इनकार है। ये जो जमीन आसमान अल्लाह ने बनाया इसीलिए बनाया कि सारे अल्लाह के बंदे बन जाए। ये जो अल्लाह ताला ने मौत और हयात का सिस्टम बनाया, जिन्नों को और इंसानों को पैदा किया इसलिए कि वो अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के बंदे बने। फरमाया कोई बशर ऐसा नहीं जिसको हम किताब दें, जिसको हम नबूवत दें, जिसको हम हिकमत दें, फिर वो लोगों से ये कहे कूनो इबादल्ली, तुम मेरे बंदे बन जाओ, उसको ये बात जेब नहीं देती। और इस मसले के साथ उन्होंने इख्तिलाफ कर लिया, बोले नहीं हम इबादुर रसूल हैं, रसूल के बंदे हैं। फिर एक आयत मजीद आपके सामने पेश कर, कुरान कहता है ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, निगाहें अल्लाह को नहीं पा सकती, अल्लाह निगाहों को पा लेता है। अब उलमा ने किताबों में लिख दिया था, मशाइख ने किताबों में लिख दिया था, अकाबिरीन अपनी किताबों में ये लिख के चले गए फलां ने अल्लाह की ज़ियारत की, फलां ने की, फलां ने की, फलां ने की। अब इसको बचाना था, मसलक को बचाना था, अकाबिरीन का दिफा करना था। क्या बोले? कहने लगे इधर देखना मुराद नहीं है, अहाता मुराद है। यानी कोई शख्स अल्लाह को अहाते में नहीं ले सकता, पूरा अहाता नहीं कर सकता। इससे देखने की नफी कहां लिखी हुई है? अल्लाह निगाहों को पा लेता है, निगाहें अल्लाह को नहीं पा सकती। इधर ये कहां लिखा हुआ है कि देख नहीं सकती? इधर अहाता मुराद है, यानी पूरे अहाते में नहीं कोई ले सकता। इस तरह माना फेरा कुरान बयान करता है। देखें इनकी तरफ रुजू न किया जाए। ये लोग समझते हैं अपने करतूतों के बदले बगले बजाते हैं, खुश होते हैं, इनकी तारीफें की जाए। फरमाया फला तासबन्नहुम बिमफाज़तिन मिनल अज़ाब, इनके मुताल्लिक ये गुमान भी ना करना कि ये लोग अज़ाब से बच जाएंगे। फरमाया वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है।